دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں اس ملک کی جسے صاف ستھرا رہنے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ یہ 23 کلومیٹر چوڑی اور 42 کلومیٹر لمبی دنیا کی تیسری چھوٹی اسٹیٹ ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک نیوزی لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا بزنس فرینڈلی کنٹری ہے۔ حکومت نے 2020 میں ماسک لگانے کا حکم دیا تھا اور لوگ اب تک چہرے پر ماسک چڑھا کر پھر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کی 92% آبادی اپنے گھروں کی مالک ہے اور یہ گھر حکومت نے انہیں بنا کر دیے ہیں۔ یہاں مردوں کو لمبے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایشیا کے ایماندار ترین لوگ ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 4 انچ جگہ بھی گھاس کے بنا نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے یہاں سال کے 365 دنوں میں سے 170 دنوں کے قریب بارش ہوتی ہے، یعنی ہر دوسرے دن بارش۔ سسٹم کا کمال دیکھیے، نہ تو کوئی گٹر ابلتا ہے، نہ ہی لمبے بوٹ پہنے کوئی وزیر ڈرامے کرتا نظر آتا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جنہوں نے ایسے مچھروں کی نسل تیار کر رکھی ہے جو مچھروں کی نسل کشی کا کام کرتی ہے۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچ رہے ہیں: امن، سسٹم اور ایمانداری، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ لہٰذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے آ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ یہاں سڑکیں بند نہیں ہوتی اور زبان کی بنیاد پر کسی کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ آپ کریڈٹ کارڈ ٹچ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ پیزے سے لے کر ہوٹل تک ہر چیز آسان لیکن مہنگی ہے، مگر کوئی بھی شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے اس ملک کا زر مبادلہ $2500 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ نسل پرستی، غربت، ٹریفک پولوشن دنیا کے بہت سے ممالک کا اب بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ناقابل یقین سٹوری ہے ایک ایسے کنٹری کی جہاں بہت سی نسلیں یعنی انڈین، چائنیز اور یوریشین لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں نسل پرستی نہیں ہے۔ سنگاپور ایک جنوب مشرقی ایشیائی جزیرہ نما ملک ہے جو ملائیشیا کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ اس کی بندرگاہ دنیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، اور یہ بقیہ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ایک گیٹ وے کا کام کرتی ہے۔ سنگاپور بنیادی طور پر ملک نہیں، یہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے۔ یہ دنیا کا سبز ترین اور انڈور آبشاروں کا سب سے بڑا ملک ہے، اور یہ اپنے جدید انفراسٹرکچر، ثقافت اور سخت قوانین کے لیے جانا جاتا ہے۔ سنگاپوری دھیمے مزاج کے ہمدرد لوگ ہیں، نہ شور کرتے ہیں نہ ہی اونچی آواز میں کسی سے بات کرتے ہیں۔ آپ کسی سے ایڈریس پوچھیں، وہ آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانے کی مکمل کوشش کرے گا۔ ساؤتھ انڈین یہاں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں۔ آپ جس گلی، بازار، مال روڈ سے بھی گزریں، آپ کا سامنا ایک ہندوستانی سے ضرور ہوگا۔ پورا سنگاپور بھلے ہی کچے پہن کر پھرتا ہو، لیکن ہندوستانی اپنا مکمل لباس پہننا نہیں بھولتے۔ دیپاولی بازار ساؤتھ انڈین پہچاننے کی سب سے بڑھیا جگہ ہے۔ سنگاپور کو اگر ہندوستان کا دوسرا گھر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کا ہر روڈ اوپن ہے۔ ہر فٹ پاتھ پر آپ ویل چیئر سائیکل بنا رکاوٹ کے چلا سکتے ہیں۔ اس کی سڑکیں سمارٹ روڈ ہیں جس پر ڈھونڈنے سے بھی سپیڈ بریکر نظر نہیں آتا۔ سنگاپور کوالٹی آف لائف میں سوئٹزرلینڈ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سنگاپور میں نیت، دیانت اور محنت کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں سفارش پر بھرتیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سسٹم کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، لوگ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے اور آپ اس عمارت سے اپنا کام کروا کر باہر نکلیں گے۔ آپ کو اس کام کے لیے اگلے دن نہیں آنا پڑے گا۔ سنگاپور میں منسٹر آف اسپیڈ کی تنخواہ امریکی صدر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لوگ فطرت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یہ درختوں کو گود لے لیتے ہیں اور اپنی ساری دولت ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہر عمارت اور ہر چھت پر پودے لگاتے ہیں۔ 70 منزلہ عمارت کی چھت پر بھی پارک ہوگا۔ ٹینک گارڈن 150 سال قدیم ہے اور یہ عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ دوستوں، عام طور پر ملک میں کچرے سے آلودگی پیدا ہوتی ہے جس سے شہر کی فضا بدبو پھیلتی ہے، لیکن سنگاپور میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کچرے کو جلا کر بجلی بناتے ہیں۔ چنانچہ ہم سنگاپور کو دبئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمین کم ہے، لہٰذا یہ فیکٹریاں بھی مالز کی طرح افقی بناتے ہیں، جیسے کہ کوکا کولا کا پلانٹ ایک کیپسول کی طرح زمین سے آسمان کی طرف ہے اور یہ کسی بھی زاویے سے فیکٹری دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا بھر میں کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے ڈسٹ بن ہوتے ہیں، لیکن سنگاپور نے ڈسٹ بن ختم کر دیے ہیں
کیونکہ یہ صفائی کے اس لیول پر چلے گئے ہیں جہاں کوئی شخص کسی بھی جگہ کوئی چیز نہیں پھینکتا، اور اگر کوئی شخص یہ غلطی سے کر بیٹھے تو پولیس اسے فوراً گرفتار کر لیتی ہے اور اس کے بعد اسے $300 جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس سبز رنگ کی چمکدار جیکٹ پہنا کر اسے ایک علاقہ دے دیتی ہے اور یہ اپنے جرم کی نوعیت کے مطابق وہ علاقہ چمکا کر صاف کرتا رہتا ہے اور اسے یہ خدمت سزا پوری ہونے تک سر انجام دینا پڑتی ہے۔ یوں سنگاپور دنیا کا صاف ستھرا کنٹری بن چکا ہے۔ یہ ملک متعدد عالمی معیار کے عجائب گھروں، گیلریوں اور دیگر ثقافتی اداروں کا گھر بھی ہے، جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سنگاپور کے کچھ مشہور پرکشش مقامات میں سنگاپور زو اور ارچک روڈ شامل ہیں۔ اس کے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے زیادہ کہیں بھی آپ کو اس قوم کی جدید زندگی کے آثار نہیں ملیں گے، جہاں چمکدار اور اونچے دفاتر کے ٹاور ہیں۔ یہ ہزاروں بین الاقوامی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹر کا مسکن ہے۔ سنگاپور میں روزانہ 2 نئے ریسٹورنٹ اور 2.5 درجن کمپنیاں کھلتی ہیں۔ چوئنگم بھی اس ملک میں بین ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ملک میں چوئنگم ملتی نہیں ہے۔ یہ ملتی ہے، لیکن یہ عام روایتی چوئنگم نہیں ہوتی۔ یہ عام ٹافی کی طرح منہ میں گھل جاتی ہے۔ ٹریفک پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں صرف کم تعداد میں لوگ کار استعمال کرتے ہیں کیونکہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ پورا شہر میٹرو ٹرین سے منسلک ہے۔ سنگاپور دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں خود کار بسیں بھی چلتی ہیں۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں میں عبادت کی جگہ موجود ہے اور آپ ان میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ سنگاپور تعلیم پر $20 ارب خرچ کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے باعث یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ یہ اپنے ملک کی معیشت کو اتنا عروج پر لے گئے ہیں کہ آج 719 مربع کلومیٹر پر پھیلا یہ ملک $701 ارب کی برآمدات کر رہا ہے، یعنی اس کا فی کلومیٹر $1 ارب کی برآمدات کرتا ہے۔ 1960 میں سنگاپور کی فیکس آمدنی $427 تھی اور اب اس کی فی کس آمدنی $1,31,000 ہے۔ اسی لیے اس کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط پاسپورٹ ہے۔ اس کا ایئرپورٹ دنیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ ہے۔ سنگاپور ایئر لائن کا شمار اس وقت دنیا کی بہترین ایئر لائن میں ہوتا ہے۔ بہترین لوکیشن کی وجہ سے سنگاپور دنیا کا ٹریڈ سینٹر بن گیا ہے اور خوبصورتی کی وجہ سے ٹورسٹ کے لیے پرکشش ہے۔ سنگاپور ایک متنوع ملک ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ سنگاپور میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی ہے، جو تعلیم، کاروبار اور حکومت کے لیے بنیادی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تاہم کسی بھی ملک کی طرح سنگاپور کے اپنے چیلنجز اور مسائل بھی ہیں۔ سنگاپور دنیا کے چوتھے مہنگے ترین شہر کے طور پر درجہ بندی کرتا ہے۔ سنگاپور میں رہائش اور ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہے۔ خاص طور پر سنگاپور کے شہر کے مرکز میں ایک بیڈ روم والے اپارٹمنٹ کا اوسطاً ماہانہ کرایہ تقریباً $2,000 سے $4,500 تک ہے۔ اس کا ڈائلنگ کوڈ +65 ہے۔ آج سنگاپور گورننس کے حوالے سے دنیا کا بہترین ماڈل ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار جدید ٹیکنالوجی، ٹیکس کی کم شرح اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔